اور اسی طریقے سے جب آپ اپنی بچیوں کے لیے رشتہ دیکھیں تو وہاں بھی دینداری دیکھیں. معاف کیجئے گا، ہمارے دوہرے معیار ہیں، ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں. ہم لڑکی جب دیکھنے جاتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ہم لڑکیوں کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، مگر جب ہم داماد دیکھنے جاتے ہیں تو ہم صاحب پیسہ اور اسٹیٹس ہے، نوکری ہے، اچھا بزنس ہے، بس کافی. کتنی بچیاں ہیں آج ماں باپ نے ان کے پیسے اور اسٹیٹس اور برادری اور خاندان دیکھ کے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا. آج وہ بچیاں برباد ہو گئی، شرابی کے گھر پہنچ گئی، زانی کے گھر پہنچ گئی، حرام خور کے گھر پہنچ گئی، اور ایسے گھر میں پہنچ گئی جہاں دین نام کی کوئی چیز. میرے بھائیوں، آپ کو کوئی حق نہیں اپنی بچیوں کی زندگی برباد کرنے. اگر بچیوں کو 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد انہیں باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتا تھا اور قرآن اسے بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے، اگر وہ اولاد کا قتل تھا، اگر وہ بیٹی کا قتل تھا، تو اپنی جوان بیٹی کو کسی بے دین سے بیاہ دینا، کسی ایسے شخص سے بیاہ دینا جہاں جا کر کے آپ کی بیٹی دین سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، توحید سے دور ہو جائے، واللہ یہ اس بیٹی کے قتل سے بڑا گناہ ہے. آپ نے اس بیٹی کو انہوں نے تو دنیا میں مارا تھا اپنی بچیوں کو، آپ نے تو اپنی بچی کی آخرت کو خطرے میں ڈال دیا، اپنی بچی کی جنت کو آپ نے خطرے میں. میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ہماری گردنوں. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے آپ کے کندھے پر. اور یہ جملہ نوٹ کر لو، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر آج ایک اور پوائنٹ پر میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ماں سے کہتا ہوں اور ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کسی اولاد کے باپ ہیں کہ آپ کو اگر شریعت نے اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کی اولاد کو جنت مل سکتی ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے کندھے پر ہے. اور اگر اس ذمہ داری میں آپ نے خیانت کی، اس امانت میں آپ نے خیانت کی، تو اللہ کے نبی کا جملہ سے لیجیے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم يموت یوم يموت وهو داش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے نہ نبھائے، اپنی اس امانت کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے، یہ پیارے نبی کا جملہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. آپ نے فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے. اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے تربیت کے اس بوجھ کو اور تربیت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا. میرے بھائیوں، اپنی اولاد کا جب نکاح کرو صحیح جگہ. اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے فضول عذر کی بنیاد پر اور فضول بہانوں کی بنیاد پر آج بچوں کی شادیوں میں لوگ تاخیر کرتے ہیں. بچے تو بول بھی دیتے ہیں، بچے ماں سے بول دیتے ہیں، بچے باپ سے بول دیتے ہیں، بچیاں بول نہیں پاتی، بیٹیاں شرما کے رہ جاتی ہیں، 30 سال عمر ہو جاتی ہے فضول بہانوں کی بنیاد پر. میں بنارس کا رہنے والا ہوں، بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ایک جگہ ہے، بڑی مشہور جگہ ہے، علماء اور مدارس کا گڑھ ہے. میں مئو گیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا صاحب ہمارے یہاں بیٹیوں کا رشتہ کوئی لے کر کے نہیں جاتا. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی والے کبھی رشتہ لے کے نہیں جائیں گے، لڑکے والے ہمیشہ بیٹی دیکھنے آئیں گے، بیٹی والے کبھی رشتہ کہیں پہل نہیں کریں گے. میں نے کہا یہ کون سی رسم ہے؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں دونوں طریقے سے رشتے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، صحابہ سے بول رہے ہیں اور صحابہ سے پیشکش کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کو آج ایک پابندی لگا کہ صاحب کے بیٹیوں کا رشتہ لوگ لے کے نہیں جا سکتے. نتیجہ یہ ہے 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو گئی، عمر نکل رہی ہے شادی کی، کوئی رشتہ دیکھنے نہیں آیا، پڑی ہوئی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ انسٹاگرام اور فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو اگر آپ کو پار کرنا ہے اور اس مشکل کو آسان کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے ان برائیوں سے، اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
इदा अताकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलक़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी बच्ची के लिए कोई ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, फज़व्विजूहु, तो तुम जल्दी से अपनी बेटी की शादी करो उस इंसान से। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के अंदर बहुत बड़ा फितना फैल जाएगा, व फ़सादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैल जाएगा। और वो फसाद आज फैल चुका है। मुंबई जैसे शहर में रहते हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है आज हालात किस कगार पर पहुंच चुके हैं, और हमने निकाह को किस कदर मुश्किल बना दिया है कि आज ज़िना किस कदर आसान हो चुका। वो दौर लग गया, वो दौर खत्म हो गया जब समाज और मुआशरे में किसी इंसान के हराम रिश्ते के बारे में जान करके लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते थे, लोग के अफसोस जाहिर करते थे। अब तो धीरे धीरे बड़े हल्के अंदाज में और बड़े हल्के अल्फाज में हम इन चीजों को इग्नोर करने लगे हैं, और आने वाले वक्त में अगर ये चीजें न रुकी तो हम अल्लाह के प्यारे नबी की वो हदीस जो आपने फरमाया था कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दुनिया फना नहीं होगी हत्ता यतसाफ़द अन्नास फी तरीक़ी कल हिमार, लोग गधों की तरह सरेआम पब्लिक प्लेस पर लोग ज़िनाकारी बदकारी करेंगे। वो दौर भी कयामत के पहले, वो दौर अल्लाह के नबी की पेशगोई के पहले आने वाला है। मेरे भाई आज इस दौर को बहुत करें और आगे बढ़िए। दीनदार बनाना है घर के माहौल को, दीनदार बीवी घर में लाइए, अपनी बच्चियों को दीनदार लड़कों से ब्याइए, और उसके बाद जिनकी शादियां हो गई हैं, अब वो साहब सवाल करते, साहब हमारी तो शादी हो गई, हमारे माँ बाप ने कर दी या हमने कर ली, अब हम अपने घरों का माहौल कैसे बनाएं? तो कोशिश करें आप अपने बीवी को, एक बीवी अपने शौहर को दीनदार बनाने की कोशिश करे। और याद रखो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर एक औरत अपने शौहर की इस्लाह की कोशिश करती है, मुझे यकीन है औरत के अंदर बड़ी ताकत होती है। औरत की ताकत जिस्मानी नहीं है, औरत की ताकत उसके जज्बात के अंदर है, औरत की ताकत उसके आंसुओं के अंदर है। अरे औरत तो वो चीज है, फिरौन जैसे जालिम इंसान को भी अपनी बीवी के सामने पिघलना पड़ता है। जब फिरौन की बीवी कहती है ला तक़्तुलू असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, फिरौन की बीवी कहती है, जब मूसा अलैहिस्सलाम उसकी गोद में पहुंचते हैं तो अपने शौहर से कहती है, सारे बच्चों को तूने कत्ल करवा दिया, इस बच्चे को कत्ल न करवाना, ये हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, हम इसे अपनी औलाद बना लेंगे, ये हमारे काम आएगा। फिरौन किसी की नहीं सुनता था, बहुत बड़ा जालिम था, मगर अपनी बीवी की बात मान गया। और मूसा अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन के महल में दुश्मन के पैसे से पले बड़े। मेरे प्यारे साथियों, एक औरत अगर चाहे अपने शौहर की बहुत सारी गलत आदतों को छुड़ा सकती है, एक शौहर अगर चाहे अपनी बीवी की बहुत सारी गलत आदतों को सुधार सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया वअस्लहना लहू ज़ौजा, हमने ज़करिया की बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया, ठीक कर दिया। इस आयत की तफसीर मौलमा कहते हैं कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी जुबान दराज थी, उसकी जुबान के अंदर कुछ जुबान दराजी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगंबर की बीवी की जुबान दराजी को ठीक कर दिया, उनकी इस्लाह कर दी। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे घरों में दीन की कमी है, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी की इस्लाह करे, बीवी की जिम्मेदारी है शौहर की इस्लाह। और आगे बढ़िए, घर का माहौल दीनदार बनाना है। घर के अंदर जो गार्जियन है, जो माँ बाप है, उनको आइडियल बनना पड़ेगा, उनको आदर्श बनना पड़ेगा, उनको अपने आप को मिसाली बनाना पड़ेगा। बाप फजर में सोया रहे और ये तवक्को रखे कि फजर की नमाज में मेरा बेटा सफ़े अव्वल में पहुंच जाए, तो ये नाकाबिल तसव्वुर बात है मेरे भाई। माँ पर्दे के मामले में खुद लापरवाह हो, माँ अपने लिबास के मामले में खुद लापरवाह हो, और ये सोचे कि मेरी जवान बेटी पर्दा करेगी और बाहया बनेगी, ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता मेरे भाई। माँ बाप को पहले खुद आइडियल बनना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रात में क़ियामुल लैल कर रहे हैं, और जब सलाम फेरते हैं उनका मासूम बच्चा 4-5 साल का बच्चा सोया हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मिन अजली या बुनैया, मिन अजली या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप, दुनिया सो रही है रात में, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ रहा है, मेरे बच्चे तेरे लिए पढ़ रहा है। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान करीम की वो आयत पढ़ते हैं 16वें पारे की, वकाना अबूहुमा सालिहा,
یہ موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ اللہ نے بیان کیا تو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار گرنے والی تھی، اللہ نے گرنے نہیں دیا. تو یتیم بچوں کا مال ڈوبنے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ نیک انسان تھا. میرے بھائیوں، ہماری نیکیوں کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا، ہمارے تقویٰ کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا. آج انسان اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے، کتنے انویسٹمنٹ کرتا ہے. لوگ LIC کی پالیسیز لیتے ہیں، لوگ انشورنس کراتے ہیں کہ میرے بچے بیکار نہ ہو جائیں، میرے بچے پریشان نہ ہو جائیں. میرے بھائیوں، اگر اپنی اولاد کا فیوچر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو. انشاءاللہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا تو اللہ نے اس نیک باپ کے یتیم بچوں کو برباد نہیں ہونے دیا. آپ کی اولاد کی حفاظت اللہ کرے گا، ان کے مال کی حفاظت اللہ کرے گا اگر ہم اولاد دیندار. اور آگے بڑھیے، گھر میں دینداری پیدا کرنی ہے. گھر میں نماز کو لے کر کے کیا ماحول؟ گھر میں دینداری ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کے گھر میں نماز کو لے کر کے کیا ماحول ہے. ہمارے یہاں لوگ 8 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور بعض جگہوں پر 10 بجے تک لوگ سوئے رہتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے والا گھر میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کے لیے کوئی اہمیت نہیں. اگر صبح 4 بجے ہمیں ممبئی ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑنی ہو، ہمیں UP جانا ہو، گورکھپور لکھنؤ جانا ہو، ہم 3 بجے اٹھیں گے، ہم 2 بجے اٹھیں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے فلائٹ چھوٹ جائے گی، ہمارا بڑا نقصان ہو جائے. ہماری ترجیحات بتاتی ہیں کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. میرے بھائیوں، جن گھروں میں فجر کے ٹائم اٹھنے کا ماحول نہ ہو، نماز پڑھنے کا ماحول نہ ہو، ان گھروں میں دینداری نہیں آ سکتی ہے. اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم. اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بعض نوجوان پوچھتے ہیں شیخ صاحب بہت فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کی برائیاں آج ہمارے سامنے ہیں، نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، شہوتوں کے فتنے ہمارے سامنے. ان فتنوں سے ہم کیسے بچائیں اپنے آپ کو؟ نوجوانوں، قرآن کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں. فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شہوتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نماز کے پابند بن جاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ. قرآن کہتا ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. قرآن کی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جہاں نماز کی پابندی ہوگی، جہاں نماز کی پابندی ہوگی، وہاں شہوتوں کی اور خواہشات کی غلامی نہیں ہوگی. اگر آپ خواہشات کی غلامی سے بچنا چاہتے ہیں، شہوتوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں. میرے بھائی، آپ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے بچوں کی شادی ہو گئی تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں تو شادی ہو گئی، اب نماز کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے. نہیں، شادی کے بعد بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ انتظام کیجئے، آپ ارینجمنٹ کیجئے، گھر کا ماحول ایسا بنائیے. بچہ اگر جنابت کی حالت میں ہے اس کے لیے پراپر غسل کا انتظام ہو اور وہ غسل کرے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جب آپ اپنے گھروں کی تعمیر کریں، اپنے کمروں کی تعمیر کریں، اس حساب سے اپنے گھروں کی تعمیر کریں. ایک شادی شدہ جوڑے کو فجر کی نماز پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہے. میرے بھائیوں، نماز کو لے کر کے ہمیں سینسٹیو ہونا پڑے گا. نماز کو لے کر کے ہمیں اپنے گھر میں حساس ہونا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی تو فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں اور تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. 10 سال کے بچے کی پٹائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے. میرے بھائیوں، نماز کا ماحول اپنے گھر